نے دیکھا ہوگا کہ دولہا کے ساتھ باراتی آتے ہیں، دولہا کے ساتھ باراتی آتے ہیں تو بارات میں سب دولہا نہیں ہوتے، لیکن آنے والے ہر باراتی کی عزت کی جاتی ہے کیونکہ وہ دولہا کے ساتھ آئے ہیں۔ اس میں کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بھی ہوتا ہے، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے جس سے ہماری بنتی نہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کی عزت کرتے ہیں اس دن۔ کیوں؟ اور دنوں ملے گا تو اس سے منہ پھیر کر چلے جائیں، اس کے سلام کا جواب نہ دے، لیکن اگر شادی رکھی اور دولہے کو بلایا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی آ جائے جس سے آپ کی جمتی نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں دیکھتے، دولہا کا منہ دیکھ کر اس کو بھی عزت سے نوازتے ہیں۔ بس بلا تمثیل اللہ کی شان مثل و مثال سے پاک ہے۔ جب محشر میں باراتی بن کے ہم جا رہے ہوں گے تو ہمارے جرموں کو نہیں دیکھا جائے گا، آمینہ کے لال کے صدقے ہمیں بھی عزت عطا کی جائے، محشر میں عزت دی جائے۔ بلکہ کیسی عزت ہوگی آپ کو بتاؤں، سوائق المحرقہ میں ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ لکھتے ہیں، اللہ پاک ارشاد، اللہ کا منادی ارشاد کرے گا، اے نبی اور آل نبی سے محبت کرنے والوں، تمہارے لیے دسترخوان لگا ہے، آؤ اپنے نبی اور آل نبی کے ساتھ بیٹھو اور تمہاری ضیافت کی جائے۔ اللہ اکبر، کیا وہ دن ہوگا، اللہ اللہ۔ امام میرے امام فرماتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام کے دامن سے وابستگی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ہمارے لیے عزت کا ذریعہ ہے، سرخروئی کا ذریعہ ہے، کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جب اللہ خوشی دکھائے تو نچنیوں کو نہ بلانا، اللہ جب خوشی دکھائے تو ڈی جے نہ بجانا، اللہ جب خوشی دکھائے تو حضور کا دل نہ دکھانا، اللہ جب خوشی دکھائے تو جس کے صدقے میں خوشی دکھایا ہے اسی کا ذکر کرنا۔ خدا کی قسم ان کا ذکر وہ ہے، ان کا ذکر وہ ہے، اگر کنکر کرے تو کنکر کو بھی اس کا فائدہ ملے، ذکر مصطفیٰ کنکر کرے تو کنکر کو بھی فائدہ ملے، ذکر مصطفیٰ پتھر کرے تو پتھر کو بھی فائدہ ملے، ذکر مصطفیٰ درخت کرے تو درخت کو بھی فائدہ ملے، ذکر مصطفیٰ جانور کرے تو جانور کو بھی فائدہ ملے۔ آپ کہیں گے کنکر ذکر رسول کرے تو کیسے فائدہ ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں کیا تم نے وہ روایت نہیں سنی؟ اللہ اکبر۔ ایک مکے کا گنڈا جس کو دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، وہ اوباش اپنے ہاتھوں میں مٹھی میں کنکریاں رکھ کر لاتا ہے اور حضور سے پوچھتا ہے بتاؤ اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا اس کی نفسیات کو جانتے تھے کیونکہ میرے آقا ماہر نفسیات بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو اللہ نے ہر شان دی تھی، حضور ماہر نفسیات بھی تھے۔ آقا علیہ السلام جانتے تھے اگر میں کہہ دوں گا تو یہ دائیں بائیں سے رستے نکالے گا، تو آقا نے فرمایا ابو جہل میں کہوں کیا ہے یا تیری مٹھی میں وہ کہہ دے کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا یہ تو اور بڑی بات ہوگی۔ فرمایا دیکھ کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مٹھی میں جو کنکریاں تھی وہ کہہ رہی تھی محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، حضور کا ذکر کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی سنا حضور کے قدموں میں کنکری پھینکا اور بھاگ گیا۔ کیا پتا چلا؟ اللہ اکبر۔ کنکر نے ذکر رسول کر لیا، کنکر نے ذکر رسول کر لیا تو دشمن کی مٹھی سے نکل کر محبوب کے قدموں میں آنا نصیب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے۔ اور آپ دیکھیں تقریر میں مقرر لوگ کسی کنکری کا ذکر نہیں کرتے، دلی ممبئی کی کنکری کا ذکر نہیں ہوتا یا مکہ مدینہ منورہ کے ہر کنکر کا ذکر نہیں ہوتا۔ جن کنکریوں نے ذکر رسول کیا تھا مٹھی میں، آج وہ کنکریاں ذکر کی جا رہی ہیں۔ وہ درخت ابھی بھی تقریروں کا عنوان بنتا ہے، حدیث کی کتابوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ جو درخت میرے آقا علیہ السلام کے عشق میں رویا تھا، جو میرے آقا کی محبت میں رویا تھا، تو ذکر مصطفیٰ بڑی چیز ہے۔ ان کا ذکر جب کیا جائے، جہاں کیا جائے، تمہارا نام یا رسول اللہ، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، اور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور۔ جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا
کیا ہوگا؟ ذکر رسول کرتے رہو، جتنی کثرت سے ذکر رسول کرو گے اتنی برکتیں ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ رب ہو کر، خدا ہو کر، الہ ہو کر، وحدہ لا شریک ہو کر، وہ سب سے زیادہ جس کا ذکر کرتا ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ جب خدا ذکر مصطفیٰ اتنا کرتا ہے تو بندوں کو ذکر مصطفیٰ کتنا کرنا چاہیے۔ اس لیے عادت بنا لو، بچے کی ولادت کی محفل ہو ذکر رسول کی محفل سجاؤ۔ اللہ اکبر، بچوں کے ختنہ کے موقع پر ذکر رسول کی محفل سجاؤ، خوشیوں کے موقع پر ذکر رسول، اس کی برکتیں مرے دم تک ملے گی۔